میں بار بار نہیں بھائی، میرا اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے بھائی۔ وہ پیسے والوں دھیان رکھنا، وہ چاہے تو کسی کو غریب نہ چھوڑے، نہ تمہیں کسی پہ ایک روپیہ بھی خرچ کرنا پڑے، وہ چاہے تو سب کو امیر کر دے، لیکن بھائی اس کا رنگ ہے، کسی کو دے کے آزمائے گا، کسی کو نہ دے کے آزمائے گا۔ بیٹھے بھائی سارے کمرہ امتحان چاہیے، دھیان رکھیے، دھیان رکھیے بھائی، دھیان رکھیے۔ حضرت اب حضرت جنید کا نام نہ آئے تو باجزید کا نہ آئے تو مزہ ہی نہیں آتا پھر۔ اب حضرت باجزید کا نام نہ آئے تو مزہ ہی نہیں آئے گا پھر۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب۔ اب حضرت جنید کا نام آئے تو حضرت باجزید کا نہ آئے تو مزہ ہی نہیں بنتا۔ اور حضرت آج کل یہ نیٹ ہے نا، اگر اس کے فائدے بڑے ہیں نقصان بھی بڑے ہیں، باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے، تو میں آپ سے کہوں گا آپ خود ان بزرگوں کو پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسے لوگ تھے جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ۔ ہم جو مرضی ہم پہ الزام لگاؤ، جی کہانیاں سناتے ہیں، اسٹوریاں، ہم کہانیاں نہیں سناتے، ہم اسٹوریاں نہیں سناتے، ہم حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کی باتیں سناتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ میں تجھے بتاؤں کہ اطاعت کرنے والوں نے اطاعت کی کس طرح ہے۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا، یہ موضوع ہے نا، یہ جراب، یہ چلو قرآن پاک ہے ویسے اوپر میں، یہ جراب ہے سر پہ۔ سنت کیا ہے کہ پہنتے ہوئے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کے دائیں پہننا، ٹھیک ہے، اس میں بھی سنت ڈائریکٹ پہن نہ لو، بلکہ پہلے اس کو جھاڑو تاکہ اس میں کوئی تنکا نہ ہو، کوئی کانٹا نہ ہو، کیڑا وغیرہ نہ ہو، آپ کا نقصان۔ یہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ نے بند شوز پہنے اس میں بھی سنت ہے، اس کو بھی پہلے جھاڑو تاکہ اندر کوئی چیز نہ چلی گئی ہو، آپ کے پیر کو نقصان نہ ہو جائے۔ حضور نبی علیہ السلام ہم کو کتنے شفیق ہیں، کتنا سونا طریقہ میں عطا فرما دیا یہ حضرت جی، کیونکہ اب تو ہم بھی سفر پہ رہتے ہیں تو میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ ایک دن نوائے وقت پہ خبر چلی سنت نبوی علیہ السلام کے والے سے۔ ہوا کیا جی، راول پنڈی جاتے ہوئے نا، جو دوست جاتے ہیں ان کو پتہ بڑے ٹرک ہیں، بڑے ہوٹل ہیں جہاں پہ ٹرک وغیرہ اسٹے کرتے ہیں۔ ہوا کیا، ایک ٹرک والا اترا، اس نے ایک ہوٹل سے نا کھانا کھایا، تو کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد وہ وہیں مر گیا۔ اب وہ پولیس آئی، ہوٹل والے کو گرفتار کر لیا گیا، سارا عملہ گرفتار ہوا، ہوٹل سیل کر دیا گیا۔ جب اس ٹرک ڈرائیور کے ٹیسٹ کیے گئے تو کیا آیا، اس کا جو انتقال ہے نا وہ سانپ کے زہر کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب وہ شک میں پڑ گئے، بھائی کھانا سانپ کا زہر کیسے ہو گیا؟ جب اس کی مزید ٹیسٹ کیے گئے تو اس کی انگلیوں پہ سانپ کا زہر لگا ہوا تھا۔ اب ان کو حیران ہوئی، انگلیوں پہ سانپ کا زہر کیسے لگ گیا؟ اس کا ٹرک تھا، جب اس کے ٹرک کو دیکھا گیا نا تو اس کے ٹرک کے پچھلے پہیے پہ بھی سانپ کا زہر لگا ہوا تھا۔ اب اینڈ پہ بات کیا ہوئی کہ ٹرک چلا رہا تھا، راستے میں کوئی سانپ اس کے ٹرک کے نیچے آ کے کچلا گیا، مارا گیا، اس کا زہر ٹائر کو لگ گیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ڈرائیوروں کی عادت ہوتی ہے جب آتے ہیں نا تو آ کے پہلے ہوائیں وغیرہ چیک کرتے ہیں، اس نے بھی آ کے اپنے ٹائروں کی ہوا چیک کی تو ظاہر ہاتھ ٹائر کو لگ گیا، تو زہر اس کے بھی ہاتھ کو لگ گیا۔ اب نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، اس نے اس پہ عمل نہیں کیا، کوئی اس نے آ کے اسی طرح کھانا کھا لیا، اس کی وجہ سے اس کا اتنے ہم پہ شفیق ہے۔ نظر روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے ہی ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے ہی ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہی ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے ہی ہیں، رافع دافع شافع نافع کیا کیا رحمت لاتے ہی ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے ہی ہیں۔ اتنے شفیق ہیں حضور نبی علیہ السلام کہ ہمیں ایسا طریقہ عنایت کر دیا کہ میرے امتیوں کا نقصان نہ ہو۔ تو وہ کو بزرگ تھے تو ان کو نا کوئی زخم ہو گیا پاؤں پہ، پھوڑا نکل آیا، تو سنت کیا ہے، پہنتے وقت پہلے دایاں پیر پہنو، اتارتے وقت پہلے بایاں پیر اتارو۔ پاندے ہیں، چلو پنجابی میں اور آسان کر دیتا ہوں، پاندے ہیں پہلے سجا پیر پاؤ، لاندے ہیں جراب پہلے کھبا پیر لاؤ۔ اب وہ اللہ کے دوست تھے، حضور نبی علیہ السلام کے غلام تھے، وہ جس کو ہم
جرا کہتے ہیں، وہ جرا نا حضرت کا زخم دیکھنے کے لیے آیا، تو حضرت نے نا وہ اوپر موزے پہنے ہوئے تھے، تو آ کے حضرت کو عرض کرتا حضور لاؤ پھر موزے، میں نے کھبا موزہ اتارا، تو وہ جرا جو ہے نا وہ عرض کرتا ہے حضرت اس زخم سجے پیر ہوتے ہوئے تو یہ کھبا لانا ہے؟ فرمایا بھائی زخم تے سجے پیر تے بھی محبوب دی سنت تے کھبا لانا ہے نا، زخم تے سجے پیر تے وہ محبوب دی سنت تے کھبا لانا ہے نا، یہ کسے کہانی ہے؟ یہ حضور کے غلاموں کی بات نہیں ہے۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شب بیدار تھے، ساری رات آپ نوافل، اگر سردیاں تو اندر، اگر گرمیاں تو سین میں۔ یہاں تک لکھا ہے حضرت بایزید کے لیے کہ جب حضرت کا انتقال ہو گیا نا تو آپ کے جو ہمسائے تھے نا وہ رات کو چھت پہ چڑھے، تو حضرت اس وقت لائٹیں وغیرہ تو نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس وقت تو چاند کی روشنی تھی، وہ ہمسائے جب چھت پہ چڑھے نا تو وہ جو ہمسائے تھے نا وہ بیوی اپنے خامن سے پوچھتی ہے حضرت کے انتقال کے بعد، وہ کہتی ہے بایزید دے ویڑے وچ ایک تنا نہیں سی، میں اکثر رات میں ویکھیا سی، تو تنا کتھے گیا؟ تو رو کر کہنے لگا وہ پگلی وہ تنا نہیں تھا، وہ تو بایزید تھے جو ساری رات قیام کیا کرتے تھے، ساری رات قیام کیا، تو اندھیرے کی وجہ سے اسے تنا سمجھتی رہی، وہ تنا نہیں تھا، وہ حضرت بایزید تھے جو ساری رات قیام کیا کرتے تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لکھا ہے کہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ وہ نوافل پڑھ رہے تھے رات، تو آپ کا جو ہمسایہ نا وہ غیر مذہب تھا، مسلمان نہیں تھا، تو رات کو مسلسل ہمسائے کے گھر سے رونے کی آواز آئی، تو لگی حضرت عبادت کرتے رہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، اس وقت دروازے پہ دستک دینا غیر مناسب ہے، صبح دیکھیں گے۔ جب دن چڑھا تو حضرت بایزید نے غیر مسلم ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، تو اس وقت تو جو غیر مسلم تھے نا حضرت، اب تو شرم و حیا کا ہم نے جنازہ نکال دیا جائے، نظر آئی چند بے پردہ مجھ کو بی بی، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، میں نے پوچھا بی بی ہو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگیں عقل پہ مردوں کے پڑ گئے۔ اب تو ہم نے غیرت کا جنازہ نکال دیا، ہم نے غیرت کا جنازہ نکال دیا۔ اللہ معاف فرمائے، ہماری بچیاں ہمارے سامنے اس طرح کہ انہیں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ معاف فرمائے، اب اپنی بیٹیوں کی ٹانگیں نہیں دیکھیں گی، اب اس سے آگے میں نہیں بول سکتا، کیسا ہم نے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا کہ کیا کرے، ہماری بیٹیاں لے تو ہمارے سامنے اس سال میں آتی ہیں، سمجھ نہیں آتی کو کس طرح دیکھیں۔ چلو چھوٹی چھوٹی بچی، میں بازار چلے جائیں، یہ بازاروں کا حال ہے، آپ کو بازار میں پورے بازو والا فراق نہیں ملے گا، چلے جائیں بازار، اللہ ماشاءاللہ شاید کسی کے پاس ہو، کیوں بڑھ صاحب غلط نہیں کی تھی، ہمارے بڑھ صاحب بھی بیٹھے ہیں دکانوں والے ہیں، آپ کو نہیں ملے گا بازو والا فراق بچی، ہے ہی نہیں معاملہ کوئی، تو جو ہے نا شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا حضرت نے۔ تو اس وقت غیر مسلم بھی پردہ کرتے تھے، تو وہ باپردہ خاتون کے لیے حضرت نے پوچھا ساری رات آپ کے گھر سے رونے کی آواز آتی رہی ہے بچے کی، کیا ہوا خیر تو ہے؟ وہ کہتی ہے میرا خاوند یہاں نہیں موجود، وہ کسی غرض سے نہ شہر سے باہر ہے، اس کی غیر موجودگی میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو اب میرے پاس تو کوئی معاملہ ہے نہیں، میں بھی کئی دنوں سے بھوکی ہوں، دودھ نہیں آ رہا، بچہ بھوک سے بھی رو رہا تھا، اور آج گھر سے تیل بھی ختم ہو گیا، میں چراغ نہیں جلا سکی، دیا نہیں روشن کر سکی، بچہ بھوک اور اندھیرے کی وجہ سے روتا رہا۔ حضرت بایزید ڈر گئے، بایزید تیرے نفلندہ کی کرنا ہے، یہ تیرے مساعدہ ہے، کل حضور کو جا کے کیا منہ دکھائے گا؟ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمسائے کے لیے ہمیں اتنی وصیت کی، اتنا ہمیں سمجھایا، اتنا ہمیں ڈرایا، ہمیں ڈر لگ رہا تھا حضور نبی علیہ السلام کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں، وہ کل تو کیا جا کے رسول اللہ کو منہ دکھائے گا، کل اللہ کا سامنا کس طرح کرنا ہے؟ یہ حال تیرے ہمسائے کا کہ ماں بھوکی ہے، دودھ نہیں آیا، بچہ بھوکا بھی ہے اور اندھیرے سے بھی روتا رہا ہے۔ حضرت گئے، سارا کچھ خرید کے اس کو لا کے دیا اور معافی بھی مانگی، کہا کہ ضرورت پڑے گی تو بایزید جاتے رہے، خبر گیری کرتے رہے۔ وہ خامد آ گیا،
اب ظاہر اس کو بھی پتا تھا کہ کیا معاملہ. وہ آ کے نہ کہتا ہے پچھوں بھی پریشانی ہوئی. انہیں کہا نہیں بس ایک دن ہی ہوئی ہے, پھر نہیں ہوئی ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پھر باجزید نے پریشانی ہونے ہی نہیں دی ہوئی. باجزید نے خبر گیری کی. اس نے بتا دیا کہ قرآن والے کیسے ہوتے ہیں. اس نے بتا دیا کہ مسلمانوں کا کردار کیا ہوتا ہے. وہ لکھا ہے کہ وہ نہ باجزید رحمت اللہ تعالی علیہ کا شکریہ ادا کرنے آیا. حضرت باجزید اس کے سامنے رو پڑے, ہو بھائی میں نے 10 تو معاف کر چھڑے, تو 10 تو معاف کر چھڑے. اب بھائی تیری بیوی بھوکی رہی, دودھ نہیں آیا, بچہ بھوک نہ رویا, پھر بچہ نیرے نہ رویا, میں تیرا ہمسایا ماں, معاف کر چھڑے نا میں. وہ کہتا ہے حضور معافی موفی دی گل تے بعد چ کریں گے, پہلے کلمہ پڑھاؤ. پہلے